وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر تفصیل سے 30 پارے نازل نہ فرماتے، صرف ایک ہی صورت نازل فرماتے، تو انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے وہ ایک صورت کافی تھی، اور وہ صورت بہت بڑی نہیں ہے، چھوٹی سی ہے، اس کو سورۃ العصر کہتے ہیں۔ اس صورت نے اپنے اندر سارے دین کو لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی ہے۔ قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب اگلا مان کے نہ دے رہا ہو، اگلے کو سمجھا رہے ہیں سمجھ ہی نہیں رہا، منوا رہے ہیں مان ہی نہیں رہا، تو جب اگلا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو قسم کھانی پڑتی ہے۔ تو اگلا جو مضمون ہے نا، وہ مضمون ایسا ہے جو ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا، ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا، ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس مضمون کو پکا کرنے کے لیے پہلے ہی قسم کھا کر یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگلی جو بات کہنے لگا ہوں وہ سمجھ میں نہ آئے تو بھی اس پہ یقین کر لو، اس لیے کہ اللہ کی قسم جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا میں بسنے والے سب انسان خسارے میں ہیں۔ خسارہ کسے کہتے ہیں؟ خسارہ کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کی کوشش کرے، کسی چیز کی کوشش کرے لیکن اس چیز کو حاصل ہی نہ کر پائے، اس کو خسارہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے سب انسان خسارے میں ہیں، صرف وہ شخص، صرف وہ لوگ، صرف وہ مرد، صرف وہ عورت بچا ہوا ہے کہ جس کے اندر 4 باتیں جمع ہیں۔ 4 باتیں، جس میں 4 باتیں ہیں وہ خسارے میں نہیں ہے، جس میں 4 نہیں ہیں وہ خسارے میں ہیں، جس میں 3 ہیں وہ بھی خسارے میں ہیں، جس میں 2 ہیں وہ بھی خسارے میں ہیں، جس میں ہے ہی 1 وہ بھی خسارے میں ہے۔ 4 چیزیں، ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، سب سے پہلے تو ان کو مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر خسارے سے نکلنا ہے سب سے پہلا کام آپ مسلمان بنیں۔ کافر کامیاب نہیں ہے، چاہے کافروں کی سڑکیں اچھی ہوں، چاہے کافروں کی ٹیکنالوجی بڑی عالیشان ہو، چاہے کافروں کا سکہ اور ان کی کرنسی بہت آسمان پہ اڑ رہی ہو، اور چاہے دنیا جہاں کی دولت ان کے پاس ہو، لیکن وہ خسارے میں ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں خسارے سے نکلنا ہے تو پہلا کام اسلام کے دائرے میں آؤ، مسلمان بن جاؤ، ایک کام۔ لیکن صرف مسلمان ہونے سے بھی خسارے سے انسان نہیں نکلتا جب تک کہ 3 کام اور نہ کرے۔ وہ کیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ کے جسم سے جو اعمال نکلیں وہ اچھے ہوں، برے نہ ہوں۔ کوئی عمل آپ کے جسم سے ایسا صادر نہ ہو کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، سارے وہ کام ہوں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جیسے مثلا نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ہے، ہر مسلمان کے ساتھ حسن سلوک، ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک، یہ سارے اعمال صالحہ ہیں۔ کسی کا حق نہ کھانا، کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، جانوروں کے ساتھ۔ بخاری شریف میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث منقول ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، بڑی عبادت گزار تھی، اور ایک بلی اس کا دودھ پی جاتی تھی تو وہ تنگ آ گئی۔ ایک دن اس نے اس کو پکڑا، مشکل سے پکڑا اور اس کو باندھ دیا۔ 3 دن اس کو باندھے رکھا، نہ اس کو کھانا دیا نہ اس کو پانی دیا، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی۔ اور یہ عورت کیسی تھی؟ اپنی ذات میں بڑی عبادت گزار تھی، بڑی اللہ والی تھی، بڑی پاک باز اور بڑی عفت مآب تھی، لیکن جب وہ مر گئی، جب اس کا انتقال ہوا، اللہ کے سامنے وہ پیش ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری عبادتوں کو مردود کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی ایک بلی کو ستایا۔ تو عمل الصالحات کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کا سلوک برا نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ نوکر ہو، چاہے وہ ملازم ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ اور تیسری چیز جو کامیابی کے لیے ضروری ہے، خسارے سے نکلنے کے لیے ضروری ہے، وہ ہے وتواصوا بالحق، کہ آپ خود بھی نیک راستے پہ چل رہے ہوں، اوروں کو بھی نیک راستے کی دعوت دے رہے ہوں، اوروں کو بھی نیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں۔ آپ تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، برائی سے بھی بچ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں ہی دین نہیں ہے، آپ کے پڑوس میں نہیں ہے، آپ کی نسل میں نہیں ہے، اولاد میں نہیں ہے، رشتہ داروں میں نہیں ہے، آپ کے ماحول میں نہیں ہے، تو اس سے آپ بری ذمہ نہیں ہیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اوروں کو بھی دعوت دیں۔ یہ تیسری چیز خسارے سے نکلنے کے لیے۔ اور چوتھی چیز وتواصوا بالصبر، اور اوروں کو بھی صبر کی تلقین کریں، خود بھی صبر کریں۔ صبر کے 2 مطلب ہیں، صبر کے مطلب 2 ہیں۔ ایک صبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو برائی سے روکے رکھیں، صبر کریں۔ دل کر رہا ہے کہ کوئی عورت گزر رہی ہے اس کو دیکھوں، نہیں، صبر کر لیں۔ دل کر رہا ہے تنخواہ تھوڑی ہے، اس سے بچوں کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، بجلی کا بل ادا نہیں ہوتا، گیس کا بل ادا نہیں ہوتا، بچوں کی فیس نہیں نکلتی، لہٰذا دل کر رہا ہے کہ میں بھی حرام طریقے سے پیسہ کماؤں، رشوت لوں، سود پہ کاروبار کروں، اور ملازمت کہیں اور کام کاج کہیں، اور بلا ڈیوٹی تنخواہیں لیتے رہیں۔ دل تو میرا بھی کر رہا ہے، لیکن صبر کرنا، روکھی سوکھی کھا کر حلال پہ گزارا کرنا، پراٹھے کی قربانی دینا، انڈے کی قربانی دینا، اور ایئر کنڈیشن کی قربانی دینا، پنکھے کے نیچے گزارا کرنا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو برائی سے روکنا، صبر کرنا، ایک صبر یہ ہے۔ اور دوسرا صبر یہ ہے کہ دنیا دکھوں اور سکھوں کی ملی جلی دنیا ہے، یہاں دکھ بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے دکھ آئے صبر، فاویلا نہیں، صبر، چپ۔ اللہ پاک کی طرف سے تکلیف آئے تو واویلا نہیں، صبر۔ کہتے ہیں ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی، نہیں کوئی اور بادشاہ تھے، اس بادشاہ نے اپنے غلام کو بلایا اور کوئی کڑوی چیز تھی وہ اس کو کھلائی۔ جب اس کو کڑوی چیز کھلائی تو اس نے سوچا کہ یہ کہے گا کہ حضرت یہ تو بہت عجیب ذائقہ ہے اس کا، بالکل کھائی نہیں جا رہی۔ اس نے اتنی رغبت سے اس کو کھایا کہ جیسے کوئی بہت مزیدار ہے۔ جب ساری کھا گیا تو اس نے پوچھا کہ یہ ذائقہ کیسا تھا؟ کہا ٹھیک تھا، بالکل ٹھیک تھا۔ کہا چکھا تو میں نے بھی تھا، یہ تو بہت کڑوی تھی۔ تو تم نے نہ تمہارے چہرے پہ کوئی اس کے اثرات ظاہر ہوئے، نہ تم نے زبان سے کچھ کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا جی بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے ہمیشہ میٹھی چیزیں کھائی ہیں، اگر آج آپ نے کڑوی چیز کھلا دی تو کیسے کہوں کہ کڑوی ہے،
لہٰذا اس کو بھی میں نے رغبت سے کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ سکھ بھی دیتا ہے، دکھ بھی دیتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی نعمتیں استعمال کرے تو اللہ پاک کی طرف سے دکھ تکلیف پریشانی آئے تو بشاشت سے برداشت کرے، اللہ نے بھیجی ہے۔ صبر کا ایک مطلب یہ ہے، یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شخص ان چاروں کو اپنے اندر جمع کر لے گا، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ کامیاب ہے، وہ نفع میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی اس کے مطابق لانے کی کوشش کریں۔ اللہ کا شکر ہے مسلمان تو ہم ہیں۔ اب اگلا کام کیا؟ اللہ کے فرائض پورے کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اللہ توفیق دے حج، ماں باپ کی خدمت، پڑوسیوں کی خدمت، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، کوئی توڑے آپ جوڑ لیں، کوئی نہ دے آپ دیں، اس کا اہتمام کریں، اور برائی سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ آج کل موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بہت عام ہو گئی ہے برائی سے بچیں۔ میوزک کو حرام جانیں اور حرام سمجھیں۔ بہت سے لوگ، ان کے جیبوں میں موبائل ہوتے ہیں، اس پہ میوزک کی ٹونیں لگی ہوتی ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا حرام کام ہم کر رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ میوزک حرام ہے، گناہ ہے۔ جہاں میوزک بجے وہاں فرشتے نہیں رہتے۔ جس گھر میں میوزک بجے گا اس گھر سے فرشتے چلے جائیں گے، اور جس گھر سے فرشتے چلے جائیں گے اس میں جنات آئیں گے، بھوت آئیں گے، شیطانی اثرات ہوں گے۔ پھر کہیں گے نیند نہیں آتی، بیوی سے بن نہیں رہی، ماں باپ سے بن نہیں رہی، برکت نہیں ہے، بچے بیمار رہتے ہیں۔ یہ ساری نحوست ہے اس عمل کی جس کی وجہ سے ہم نے فرشتوں کو اپنے گھروں سے بھگا دیا تھا۔ اس لیے میوزک کو حرام جانیں اور ہر برائی سے بچیں۔ یہ 2 کام۔ تیسرا کام، ہر ایک کو نیکی کی نصیحت کریں، ہر ایک کو نیکی کی دعوت دیں، اپنے پڑوس میں، گھر میں، آس پاس میں، جہاں جہاں اللہ توفیق دے وہاں نیکی کی دعوت دیں، اور اس کی مشق کے لیے کچھ وقت تبلیغ میں لگائیں۔ اور چوتھا کام صبر، یعنی برائی سے بچے رہیں، اللہ کی طرف سے پریشانی آئے تو اس پہ صبر کریں، واویلا نہ کریں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور صحیح معنی میں دین زندگیوں میں اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے، تو اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، علماء کرام کی صحبت اختیار کریں۔ اس سے آپ کے اندر دین باقی رہے گا اور دین بڑھتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔